جو ان کے بعد مسلمان ہو رہا ہے وہ طبقہ جو اگلے یعنی وہ لوگ جو اگلے 6 مہینے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، اگلے 10 مہینے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، اگلے سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، اگلے 2 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو ان کے بعد آئے اور ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی. پتہ ہے ان کے بعد والوں کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ بدر میں ان کا حال دیکھ چکے، وہ احد میں ان کا حال دیکھ چکے، وہ احزاب میں ان کا حال دیکھ چکے ہیں، وہ یرموک میں ان کا حال دیکھ چکے ہیں. وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اب روم، فارس اور ایران ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یرموک کے واقعے کے بعد روم پاگل ہو چکا تھا کہ اس کی 20 سالہ پرانی چھاؤنی کو انہوں نے اکھیڑ کے پھینکا تھا. روم اب ان کو رہنے نہیں دے گا. اب مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اب آپسی تلواروں سے نہیں مرو گے، بلکہ روم آپ کا قیمہ بنا دے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ بعد میں تو کسی کو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب تو مسلمان جب ہو جاؤ جب روم، فارس، ایران کی طاقتیں دنیا سے ختم ہو جائیں، مسلمانوں کو وہ شان و شوکت ملے کہ مسلمان جھونپڑیوں میں رہنے کی بجائے قلعوں میں رہیں، مسلمان خچروں پہ اور پیدل سفر کرنے کی بجائے گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کریں. لڑنے جائیں تو کسی کے پاس 2 گھوڑے، 3 گھوڑے، 5 تلواریں، 9 تلواریں نہ ہو. 2 لاکھ کی آرمی سے لڑنے کے لیے 12,000 مسلمان نہ جائیں. اب تو برابری کا جب معاملہ بن جائے نا تب مسلمان ہونا بھائی. اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیچ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لو پوری دنیا کی دشمنی کو اب تم گلے لگانے والے ہو.